تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ عمران خان سے پہلے جتنا قریبی تعلق تھا اب ویسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہماری جماعت میں اتحاد نہیں ہے، جب تک ٹیم مل کر نہیں کھیلتی کامیاب نہیں ہوتی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو ایک انٹرویو میں کیا۔ جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے 6 ماہ پہلے اختلاف شروع ہوا۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ ملک کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے ہیں۔ بیوروکریسی کے چکر سے نکلنا ہوگا، اصلاحات نہ کی گئی تو ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کی سربراہی میں ایک یونٹ بنانا ہوگا جس میں بہترین لوگوں کو شامل کیا جائے۔ ترجیحی بنیادوں پر بیوروکریسی اور وزارتوں کو ٹاسک دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے میری باتوں سے اتفاق کیا۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹیفیکیشن لکھ کر دیا جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کرنا ہمارا کام ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں سب کچھ میرے ذریعے ہوگا۔ میں نے کہا میں متبادل پاور سیکٹر نہیں بنا رہا، صرف تجویز دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی ترجیحات کے مطابق پیش رفت کریں گے، بہترین لوگ لائیں گے جس سے حکومت کو فائدہ ہوگا۔ وہاں وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بیوروکریسی کے ذریعے معاملات آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ لاتعداد اسمبلیوں سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعظم میرے موقف کی تائید کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہماری جماعت میں اتحاد نہیں، جس ٹیم میں سٹار ہوں وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ ٹیم کے لیے کھیلنے کا سبق سکھایا۔ میں نااہل ہو کر بھی ٹیم کے لیے کھیلتا رہا۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میرے علاوہ اور بھی بہت سے پل ہیں۔ عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا تو میں نے ان کی ہر موقع پر مدد کی۔ جب وزیر اعظم سے کوئی عثمان بزدار کے معاملے پر شکوہ کرتا تو وہ مجھے کہتے متبادل بتائیں، اور حقیقی طور پر کوئی متبادل نظر نہیں آتا تھا۔ عثمان بزدار ہر بڑے فیصلے سے پہلے عمران خان سے مشاورت کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی 20% چینی ضرور بناتا ہوں، لیکن اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ICC میں اسد عمر نے 1 ملین ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی۔ میں نے اسد عمر پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ 2.5 ارب ماضی کی حکومتوں میں سبسڈی دی گئی، جبکہ 50 کروڑ موجودہ حکومت میں فراہم کیے۔ میں گزشتہ 5 سالوں میں 23 ارب ٹیکس حکومت پاکستان کو دے چکا ہوں۔ سبسڈی منافع نہیں ہوتی۔ ڈالر 104 روپے پر رکا ہوا تھا، اس لیے سبسڈی دی گئی تاکہ برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ پہلے چینی اس لیے سستی تھی کیونکہ گنا سستا تھا۔ 8% گنا خود کاشت کرتا ہوں، 92% کسانوں سے خریدتا ہوں۔ چینی کی صنعت کو آزاد کر دیں، کوئی سبسڈی نہیں مانگے گا۔ چینی کی صنعت میں 1992 سے ہوں۔ سیاست کا رخ بعد میں کیا۔ 2013 کے انتخابات میں شکست ہوئی تو عمران خان سے کہا کہ ایسے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے، ہمارے امیدوار غلط تھے۔ پنجاب میں سیاسی گھرانے ہیں، جب تک انہیں شامل نہیں کریں گے حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ جب میں نے یہ نظریہ پیش کیا تو پارٹی میں میری مخالفت شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہانگیر خان ترین نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ میرے لوگ نہیں، پنجاب کے سیاسی گھرانے ہیں۔ جو پارٹی اور عمران خان کے لیے بہتر ہے وہ بولا ہے اور بولتا رہوں گا۔ اسد عمر کو وزارت خزانہ کے عہدے سے میری وجہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ جو عمران خان کہتے تھے یا چاہتے تھے اسد عمر وہ نہیں کر رہے تھے۔ میں عمران خان سے وفادار ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں PTI کا حصہ ہوں اور رہوں گا۔ اگر عمران خان سے تعلقات 19-20 ہوئے ہیں تو واپس 20 ہو جائیں گے۔ سبسڈی کے پیسے واپس کرنے سے متعلق جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ پیسے واپس نہیں کروں گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایک اور TV پروگرام میں جہانگیر خان ترین نے کہا ملک کی معاملات میں فیصلے وزیر اعظم ہی کرتے ہیں، وزیر اعظم کے اقدامات پر مجھے کوئی ایشو نہیں۔ میں بہت سے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہوں مگر اسد عمر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ انکوائری رپورٹ میں کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، حتمی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ انکوائری رپورٹ خود قبول کرتی ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت 80 روپے ہے۔ حکومت خود چینی کی پیداواری لاگت کا تعین کرے، پھر فیصلہ کرے چینی کی قیمت صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرا عمران خان کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا حق ہے کہ وہ کس کی مشاورت لیں اور کس کے مشورے زیادہ سنیں۔